کہ تم اس بلیک میلنگ میں ہمیں نائل کر دو گے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پہ، تم مجھے نائل کرا دو، میں دوبارہ آؤں گا اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے، تم نے آئین شکنی کی ہے۔ میرا جیل میں، میرے لیڈر کی بیوی جیل میں، نسلوں کی نسلیں غلامی کریں گی، اور پہلے پاکستان توڑنے والے جو ہے ان کی نشاندہی کریں گے۔ اور السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ تربیت سب کچھ ختم ہو رہی ہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے پھر بھی اپنا ظرف اور یہ باتیں کہ جی پاکستان کا سوچو، اور جی پاکستان کا سوچو، اور پاکستان کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے۔ میرا لیڈر جیل میں، میرے ورکر پہ پرچے، میری لیڈرشپ پہ پرچے، میری پارٹی کو آپ نے توڑ دیا، میری پارٹی کا نشان آپ نے لے لیا، میری پارٹی کا الیکشن آپ نہیں مانتے، فسائیت میرے پہ ہوئی، ظلم میرے پہ ہوا، لیڈر میرا جیل میں، میرے لیڈر کی بیوی جیل میں، اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان کا سوچو۔ تو پاکستان کو تو ہم ہی سوچ رہے ہیں نا، پھر یہ کہہ دو کہ پاکستان کے سوچنے والے صرف تحریک انصاف والے ہیں، صرف عمران خان والے ہیں، یہ باقی کیا کر رہے ہیں؟ میں واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جلد سے جلد یہ سارے کیسز ختم کیے جائیں۔ ان کیسز میں کچھ نہیں ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے، اور جنہوں نے آئین توڑا ہے بار بار، میں واضح کہہ رہا ہوں، چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ میرے پہ کیس کروا لو، فونے کر کے کروا لو، تکڑے ہو جاؤ کہ فونے کر کے اس پہ یہ کیس کرو، اس پہ تم مجھے بلیک میل کرو گے، تم مجھے نائل کرا دو، میں دوبارہ آؤں گا، اس سے بڑھ کے آؤں گا، اس عوام کی طاقت سے آؤں گا، اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے، تم نے آئین شکنی کی ہے، تم آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو، اور تمہیں یہ جواب دینا پڑے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بلیک میلنگ میں ہمیں نائل کر دو گے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پہ جو ہمارے نظریے کے خلاف جائے، جو نظریے سے ہمیں ہٹائے، ایسی 1000 کرسیاں قربان ہیں اس نظریے پہ، جس نظریے پہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اگر یہ مسائل حل نہ کیے گئے تو یہ جو ہمارے اوپر مدعی بھی خود بنے ہوئے ہیں، گواہ بھی خود بنے ہوئے ہیں، جج بھی خود بنے ہوئے ہیں، نو بھائی ہمارے پہ ڈالا ہوا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مدعی بھی میں، گواہ بھی میں، جج بھی میں، اور تھوپ رہا ہوں ایک کے اوپر، اور میں کہتا ہوں ثابت کرو، ثابت تم کر نہیں سکتے ہو، پھر بھی تھوپ رہے ہو، یہ کیا نظام چل رہا ہے ادھر؟ اب اگر ہم نکلے تو ہم ایسے واپس نہیں آئیں گے، میں بتا رہا ہوں، ایسے واپس نہیں آئیں گے۔ حقیقی آزادی پھر ہم لے کے دم لیں گے، ہم حقیقی آزادی لیں گے۔ یہ غلامی کی زندگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے پہ مسلط کرو گے، ہمارے بچوں پہ مسلط کرو گے، تو وہ لوگ جن کے ضمیر مر چکے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے حرام کمایا ہوا ہے، وہ تو شاید اسی کے راضی ہو جائیں۔ ہم راضی نہیں ہیں، ہم نے کوئی پیسہ ایسا نہیں کمایا ہوا جس کو ہم نے عیاشی کرنی ہے۔ ہم ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے ہمیں پرکھا ہے، آزمایا ہے، شکر ہے آپ بھی ہمارے سامنے وہی کا جواب تیرا تھا۔ اسے کہتے ہیں ظرف پاکستان کے لیے کہ ہم نے پوچھا تک نہیں ہے کسی سے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں، ہر ایک افسر نے کی ہیں، ہر ایک پولیس میں، ہر ایک ضلع اور ہر ایک تھانے میں ہوئی ہیں، ہم نے اف تک نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ ہمارا ایک ظرف تھا۔ اب ہم جن سے امید کرتے ہیں ظرف کی، اگر ان میں ظرف نہیں ہے اور ہمارے ظرف کو دیکھ کے بھی اپنی اصلاح نہیں کر رہے، تو ایسے بے ظرف لوگوں سے پھر ہمیں کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا، اور یہ ڈیل نہیں ہوگی۔ They will be dealt. They will be dealt. 2200 ارب روپیہ، اور میں آپ کو یہاں پہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے 80% جو پیسہ جا رہا ہے وہ اس چیز کا جا رہا ہے جو ہمیں وہ بجلی دے بھی نہیں رہے، وہ بند پڑے ہیں، وہ سسٹم ہی بند پڑے ہیں، ہم کرائے کی بدلے پیسہ دے رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہر طرف سے بارڈر کے اوپر ہمارے اوپر جو حالات بنے ہوئے ہیں، اور ہماری فوج کا جو بجٹ ہے وہ 1800 ارب ہے، جبکہ کمیشن کھانے والوں نے 2200 ارب کا یہ کرائے کے معاہدے کر کے اس حالت میں ملک کو پہنچایا ہوا ہے۔ تو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ دوبارہ ایسے ہی لوگوں کو مسلط کر دیا گیا، اور مسلط کرنے والے بھی وہی تھے۔ تو کیا یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیا کیا گیا، یہ کیسا مذاق ہے؟ فاٹا کے لوگوں نے پاکستان بننے سے لے کر اب تک میرے خیال میں سب سے زیادہ قربانی دی ہے، ابھی تک وہ قربانی دے رہے ہیں۔ جو کمٹمنٹ ان سے کی گئی، وہ کمٹمنٹ کے مطابق ان کو اب تک 500 ارب جو دینا تھا، ابھی تک اس میں سے صرف 100 ارب ملا ہے۔ یہ 400 ارب کہاں گیا؟
اب اگر کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرے تو میں اسے سوال نہیں کروں گا. کیا لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ دیا ہے کہ ہم یہاں کے بیٹھے اور صرف باتیں کریں یہاں بیٹھ کر؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. فاٹا کے لوگ آتے ہیں, ان کے جرگے آتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے ایک وعدہ کیا گیا تھا, وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا, ہماری اسمبلی کیا کر رہی ہے. ان کے نمائندوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہے, بھرپور طریقے سے ووٹ دیا ہے. ان کے جرگے ہم کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمارے پاس آتے ہیں. میں ان سے کیا کہوں کہ پیسہ کون کھا رہا ہے, اور میں کیا ان کا حق نہیں لے سکتا؟ میں تو ایک کمزوری شو نہیں کر سکتا ان کے سامنے, کیونکہ ہمارے ایک روایات ہیں, ہمارا ایک کلچر ہے, ہمارے فاٹا کا ایک کلچر ہے, ان لوگوں کا ایک کلچر ہے. آپ پاکستان کا ریکارڈ اٹھا لیں, جب 1965 کی جنگ ہوئی ہے, ذرا ریکارڈ پہ نوٹ کریں کتنا اسلحہ, کتنا بارود فاٹا کے لوگوں نے دیا ہے. ریکارڈ پڑا ہوا ہے, ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس اس زمانے میں. تو جب وہ فرنٹ لائن کے اوپر آ کر آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں قربانی دیتے ہیں, اور جب ان کی باری آتی ہے, ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, کمٹمنٹ کی جاتی ہے اور پورا نہیں کیا جاتا, تو میرے خیال میں اب جو اس سال کا 100 ارب روپیہ ہے, میں واضح یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں فوراً سے پہلے وہ نہ ملا تو پھر یہ رد عمل کے لیے تیار رہیں. یہ رد عمل آئے گا, اس میں سیٹل کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, فاٹا کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ہم یہ پیسہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جس طرح بار بار بات ہوتی ہے کہ امن و امان کیسے بحال ہوگا, فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ہے. امن و امان قائم کرنے کے لیے پیسہ آپ نہیں دے رہے. جو وعدہ کیا گیا تھا 1% کا اگینسٹ وار اگینسٹ ٹیرر, اس کا اب تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا. کیسے امن و امان قائم کیا جائے گا جب پیسہ ہی نہیں دے رہے آپ کمٹمنٹ کرنے کے بعد؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں, اور میں بڑا کلیئرلی یہاں بتا رہا ہوں کہ رد عمل کے لیے تیار رہیں. آپ پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ اب اگر پیچھے آپ ہٹ گئے, اب پیچھے اگر آپ ہٹ گئے, خدا کی قسم تمہاری اولادوں کی نسلیں غلامی کریں گی, اور پہلے پاکستان توڑنے والے جو ہیں ان کی نشاندہی کریں گے, اور دوبارہ کوئی پاکستان کو توڑنے کی جرات بھی نہ کرے. عمران خان. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈاپور کا انتہائی جذباتی خطاب کے دوران کہا کہ میرا لیڈر جیل میں, میرے لیڈر کی بیوی جیل میں, ہمارے لوگوں پر پرچے, ہمارے لوگوں کو انتخابات سے جو ہے پہلے اٹھایا گیا, ہمارا نشان چھین لیا گیا. تو کیا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کا کہ یہ سارا کچھ ہم ہی برداشت کریں, مصیبتیں ہم برداشت کریں, پاکستان کے لیے گالیاں ہم سنیں اور ہم ہی پر آ کر پرچے کاٹ دیا جائیں؟ اب ایسے نہیں چلے گا. علی امین کنڈاپور نے کھل کر کہا کہ اسلام آباد سے عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کر دیا تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان اور بشرا عمران کو واپس پابند سلاسل کیا, جو کہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے. عدت کیس جو ایک گھٹیا ترین کیس ہے, علی امین نے کہا اس کیس پر تو بات کرتے ہوئے بھی ان کو شرم آنی چاہیے. انہوں نے عمران خان کو صرف اور صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے وہ کیس بنایا, تو یہ کیا منہ دکھائیں گے کل کو؟ ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو تک اللہ حافظ.